This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر برکات رمضان کی اس پیاری ٹرانسکرپشن میں الحمدللہ آپ اور ہم ملاقات کرتے ہیں، ساتھ ہی نعت شریف سنتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سنتے ہیں، چونکہ ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے شان مصطفیٰ۔ تو آئیے ہم اور آپ آج خوبصورت کلام سے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم دائما سحر کا وقت تھا، پیاری کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مختحم، میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے، تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے وابستہ، امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے
اے شاہدی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, The Kaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandoor Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. الحمدللہ آج ہم نے اس بزم کا آغاز قصیدہ بردہ شریف سے کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں، آج ہم اور آپ حدیث پاک وہ سنیں گے کہ حضور کی بارگاہ میں درود پیش کرنا کتنی بڑی سعادت والا کام ہے، کتنی بڑی سعادت والا عمل ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنا بلند درجہ رکھتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو یہ ڈیوٹی عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کی مختلف محفلوں کو تلاش کریں. یاد رکھیے گا، ذکر کی محفل وہ محفل ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو. ذکر کی محفل وہ محفل ہے جہاں قرآن خوانی ہو، جہاں درود و سلام پڑھا جا رہا ہو، جہاں حمد بیان کی جا رہی ہو، جہاں نعت پیش کی جا رہی ہو، جہاں درس قرآن بیان کیا جا رہا ہو، جہاں علم کی محفل سجی ہوئی ہو، جہاں آیت کریمہ پڑھا جا رہا ہو. یہ ساری جو اقسام ہیں یہ ذکر کی اقسام ہے. اور فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیوٹی عطا فرمائی ہے، یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے فرشتوں کو کہ وہ ذکر کی محفل کو تلاش کرنے کے بعد اس محفل میں شامل ہو جائیں. ناظرین، وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اس محفل میں شامل ہونے کے بعد جب محفل اپنے عروج پر پہنچتی ہے، مکمل ہوتی ہے، محفل جو ہے اپنے اختتام پر پہنچتی ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اللہ رب العزت جاننے کے باوجود فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیرے ذکر کی محفل میں سے آ رہے ہیں، تیرے محبوب کے ذکر کی محفل سے آ رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے، اس بزم میں، اس محفل میں شامل ہونے والے بندوں نے کیا مجھ سے کچھ مانگا؟ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیرے بندے کوئی مشکلات کا مارا تھا، کوئی غم میں مبتلا تھا، کوئی تکلیف میں مبتلا تھا. اے اللہ بے شمار حاجتیں تیری بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اللہ تو اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کی برکت سے ضرور مقبول اور منظور فرمائے گا. تیرے بندوں نے یہ گمان کیا ہوا تھا کہ اللہ تو ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا، اور الحمدللہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ذکر کی برکت سے اور اس ذکر کی محفل میں آنے والوں پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے خطاب فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں
گواہ رہنا میرے بندوں نے جو مجھ سے مانگا وہ بھی میں نے عطا فرما دیا اور ساتھ ہی ان کی بخشش و مغفرت کر دی. تو یقیناً جب بھی ہمیں اور آپ کو محفل ذکر کا، محفل نعت کا، محفل درس قرآن کا انویٹیشن ملے اور ہم اور آپ شامل ہونے کی توفیق اللہ کی طرف سے مل جائے اور ہم اس محفل میں شامل ہو جائیں، تو یاد رکھیے گا ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، خاموشی اختیار کرتے ہوئے با ادب انداز سے اس محفل میں شریک ہوں، باوضو شریک ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ میں اللہ اس کے محبوب کے ذکر کی محفل میں جا رہا ہوں، مجھ پر ضرور کرم ہوگا، میری حاجات اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائے گا، میری مشکلات ضرور حل ہو جائیں گی، میں یا اگر میرے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہے، رشتہ داروں میں سے کوئی بیمار ہے تو وہ ضرور صحت یاب ہو جائیں گے. جیسا رب العزت کی بارگاہ میں بندہ گمان کرتا ہے ویسا ہی فضل اللہ رب العزت اپنے بندوں میں تقسیم فرماتا ہے. اور یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ وہ دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے. تو ہم اور آپ بڑے احسن انداز کے ساتھ محفلوں میں شرکت کیا کریں، نہ کہ یہ کہ مختلف گیدرنگ کو دیکھ کر کے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں اور اس ہونے والے ذکر کی کو اہمیت نہ دیں، تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. تو کوشش کریں کہ جب بھی ہمیں یہ موقع ملے، بلکہ موقع ملے اس بات کی امید نہ لگائیں، بلکہ کوشش کیا کریں اپنے علاقے کی مسجد یا کسی جگہ محفل ہو رہی ہو اور آپ کے پاس وقت ہو، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وقت کو مزید قیمتی بناتے ہوئے اس محفل میں ضرور شرکت کیا کریں، نہ کہ وہ محفل آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے والی ہو جائے گی بلکہ آپ کی زندگی میں بہار لے آئے گی، آپ کی مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی دعائیں مقبول ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ رب العزت ہماری تمام نیک حاجاتوں کو، نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام نیک باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandor Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. برکات رمضان کی اس رخ پرور محفل میں میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. اور ناظرین کرام، میں ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کا جو ہمارے اس پروگرام کو نہ صرف یہ کہ پسند کر رہے ہیں، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کا انوالومنٹ ہماری اس سیریز آف برکات رمضان کے پروگرامز میں ایسی ہے کہ آپ ہمیں تجاویز سے آشنا کر رہے ہیں، اور یہ میرے لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی کہ آپ سے آپ کے دیے ہوئے مشورے اور آپ کی دی ہوئی تجاویز جو ہیں وہ ہمیں ہمارے پروگرام کے معیار کو اور بہتر بنانے میں انتہائی مددگار اور معاون ثابت ہو رہی ہیں. تو یقینی طور پر اپنا یہ سلسلہ جاری رکھیے گا، اپنی محبتوں کا یہ سلسلہ رمضان کے بابرکت مہینے میں جاری رکھیے گا اور ہمیں اپنے مفید مشوروں سے نوازتے رہیے گا. پروگرام کے آغاز میں ہمیشہ سے ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ پروگرام کا ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز جو ہے علامہ مدثر القادری صاحب فرماتے ہیں، اور اس بار بھی بڑی خوبصورت نعت کے ساتھ آپ کا آغاز ہوا. سر بہت شکریہ آپ کا، اگین اینڈ اگین بہت شکریہ. اور پروگرام کے میں ہمارے ساتھ حاضر بھی ہوتے ہیں. اور ناظرین، ہمارے درمیان آج ایک انتہائی قابل نوجوان موجود ہیں مہمان کی حیثیت سے، اور یقینی طور پر میری ان سے شناسائی کوئی نئی نہیں ہے، کوئی کم و بیش کوئی 8-10 سال 12 سال کا عرصہ محیط ہے. اور نو ڈاؤٹ کے درمیان میں ہمارا فاصلہ تھوڑا سا بڑا اور شاید ہماری ملاقاتیں نہ ہو سکی، لیکن آج جس حیثیت سے میں اس ساتھی سے مل رہا ہوں، میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ مینٹلی چیلنج بچے، جسے ہم کہتے ہیں ڈفرینٹلی
ایبلڈ بچے یقینی طور پر ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک مخصوص انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جسے ہم اور ایسے ریہیبلیٹیشن سینٹرز جو ہے نا بے شمار یہاں کراچی میں واقع ہیں. تو ایسے بچوں کی یہ داد رسی کے لیے، ایسے بچوں کو اپنے دامن میں آغوش میں سمیٹنے کے لیے جن لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارا یہ دوست انہی لوازمات پر کام کرتا ہے، اور یقینی طور پر اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے، اپنے اس مشن کے ذریعے کئی ریہیبلیٹیشن سینٹر، یقینی طور پر ان سے بات ہوگی کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے. یقینی طور پر شہروز سمیجا اکوپمنٹ والا جناب، ایک بہت بہت شکریہ شہروز ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، اور الحمدللہ اس موقع پر رمضان کے بابرکت مہینے میں اور ہماری اس ٹرانسمیشن میں، تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں تشریف آوری کا. شہروز آپ ہی سے آغاز کروں گا. جناب، میرے لیے بڑی ہی ایک یونیک سی فیلڈ لگی ہے، اور نو ڈاؤٹ میرے سننے والے جتنے بھی ناظرین جو آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یا آپ کو سنیں گے، ان کے لیے بھی بڑا ہی ایک مفید بات چیت ہوگی آپ سے. کہ پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ کیا کرتے ہیں، یہ اس کو ہم بعد میں رکھتے ہیں. آپ کن کے لیے کرتے ہیں؟ ایسے کون سے بچے ہوتے ہیں جن کو آپ کی یا آپ کی صلاحیتوں کی ضرورت پڑتی ہے، یا آپ کے ان اکوپمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے جس کے لیے آپ کو شہروز سمیجا اکوپمنٹ والا کہتے ہیں؟ جناب، سب سے پہلے تو اللہ بھائی تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پر کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ بیسیکلی میں کیا کر رہا ہوں، اور بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. تھینک یو سو مچ اگین. بیسیکلی ہم جتنے بھی ہمارے جو بچے ہیں جو کہ سوسائٹی میں اس وقت ان کا حصہ نہیں بن پاتے، یہ وہ بچے ہیں جن کو ڈفرینٹلی ایبل کہا جاتا ہے، جو مینٹلی چیلنجڈ ہوتے ہیں. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ جو یہ چیز جڑی ہوئی ہے کہ وہ کرونیکلی تو پورے ہوتے ہیں لیکن مینٹلی تھوڑے سے بیکورڈ ہوتے ہیں، یا کوئی جسمانی طور پر فزیکلی طور پر ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز واقع ہوتی ہے جو ہمیں ان سے الگ کرتی ہے بیسیکلی. اب ان بچوں کے لیے ہمارے ملک میں اکوپمنٹس کی بڑی کمی ہے. اکوپمنٹس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی چیز ہے جس کی تو مطلب آپ یوں سمجھیں کہ اویئرنیس ہی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس بارے میں. اور وہ چیزیں سب سے پہلے ان کو ایکسیپٹ کرنا کہ وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، اور اس کے بعد جن محرومیوں سے وہ گزر رہے ہیں وہ تمام محرومیوں کو ختم کرنا اکوپمنٹ کے طور پر. تو اس کام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان اسپیشل بچوں کے جو اکوپمنٹ ہوتے ہیں ان کو اسپیشل کہتے کیوں ہیں. میں تھوڑا سا اس بات پہ جو ہے وہ لوگوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ اسپیشل کچھ بھی نہیں ہوتا. بالکل، ہم بیسیکلی کرتے کیا ہے کہ اس بچے کی جو اسپیشل نیڈز ہیں اس کو عام زندگی کے جگاڑ سے، اکوپمنٹ سے ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے لیے قابل استعمال ہے، اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کیسے ہو سکتی ہیں. تو وہ ہم ایک نارمل اکوپمنٹ بنا کے اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں. لیٹس سے کہ اگر بچہ سیدھا واک نہیں کر سکتا تو ہم اس کی سپورٹس بنا کے اس کو دیتے ہیں کہ وہ اس سے سیدھا واک کرنا شروع کر دے. کسی بچے کے ساتھ موشن سکنس ہوتی ہے، اور بچے کلسٹرک فوبک ہوتے ہیں کہ وہ نہیں جا سکتے ڈارک رومز کے اندر، ٹھیک ہے، لفٹ میں نہیں جا سکتے. تو ان سب کو ہم اپنے اکوپمنٹ سے ویکسینیٹ کرتے ہیں. بیسیکلی اسی چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس کو بنایا یہاں جاتا ہے، اس بچے کو اسیس کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ ان بچوں کے لیے کون سی ایسی چیز ہے جس کو بنا کے ان کے انوائرمنٹ میں رکھا جائے. جب وہ اس کو یوز کریں گے تو وہ نارملی یوز کرنا شروع کر دیں گے. اس سی کو ہم اسپیشل اکوپمنٹ کہتے ہیں. کیا بات، یہاں میں جو تھوڑی سی چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں کہ آپ کوئی مصنوعی اعضا نہیں بناتے، آپ سپورٹنگ ٹولز بنا رہے ہیں کہ جس سے کہ اس بچے کی زندگی میں ایک نارملٹی آنے کی کوشش ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ کہ ایگزیکٹلی نارمل انسان اور ایک مینٹلی چیلنج بچے میں ایک فرق تو ہے، بہت بڑا فرق ہو. یقینی طور پر کہ ایک بچہ جو ذہنی طور پر اس کی سمجھ اتنی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اور اس کے چلنے پھرنے کی صلاحیت بھی شاید ہو سکتا ہے تھوڑی کم ہو، تو آپ وہ ٹولز فراہم کرتے ہیں اس کی باڈی، اس کی ہائٹ، اس کی ہیلتھ کے مناسبت سے، تاکہ وہ بھی ایک عام زندگی میں اسی انداز سے چل پھر کرنے کے قابل ہو سکے، کم از کم اپنی ابتدائی ضروریات کو پورا کر سکے، کم از کم معاشرے کے مینیجبل ہو سکے. یس ایگزیکٹلی. بڑا علامہ صاحب، اسپیشل بچوں کو ہم نے نام دے دیا ہے، یہ بڑی اچھی بات کی ہے شہروز نے کہ یہ اسپیشل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب ان کو اسپیشل کہنا تھوڑا سا جو ہے نا، ہم ان کو کیٹیگرائز کر دیتے ہیں. مطلب اسپیشل یہ بچے ہیں، آپ کے اور ہمارے بچے ہیں، ان کو ایک چھوٹی سی کمی ہے، شاید ہو سکتا ہے کچھ کمی ہمارے اندر بھی موجود ہو کسی نہ کسی انداز سے، شاید ہمیں اس کا ادراک نہ ہو، وقت آنے پر اس کا ادراک ہو سکتا ہے. جس سے کہتے ہیں بہت سارے لوگوں میں ایک عمر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ میں اس چیز کی ڈیفیشنسی تھی، ایک عرصے سے تھی لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ان بچوں میں پتہ چل رہا ہے اور ہمیں شاید پتہ نہیں چل رہا، تو ان کو اسپیشل کہنا تھوڑی سی میں کہہ رہا ہوں زیادتی والی بات ہے. لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے پاس اس لیے بھیجا کہ ہم پرکھے جائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم ان لوگوں کو کس انداز سے ٹریٹ کر رہے ہیں. تو
ایسے بچوں کا معاشرے میں یا ہمارے سماجی سوسائٹی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین کی روشنی میں کچھ بتائیے کہ ایسی روحیں جو موجود ہیں ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان پہ کتنا کرم کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں. ہم اگر ان کی خدمت کریں، جیسے ماں باپ کے لیے ایک بڑی آزمائش تو ہوتی ہے، سوسائٹی اور معاشرہ جو ہے وہ اس سے کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے اور اپنی جو ہے نا بخشش کروا سکتا ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی ذات سے دوسروں کو نفع دے. ماشاءاللہ. تو اگر جو بچے اسپیشل ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے، اگر ان کو دیکھا جائے تو دیکھیں ان میں جو ہے نا ان کو اسپیشلی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو مختلف ہوتے ہیں نا، تو دیکھیں ان کے ساتھ بھی وہی رویہ کیا جائے تاکہ جو ہے نا اپنی جو دیگر ہم لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ ان کو کنیکٹ رکھا جائے. پھر ساتھ ہی دیکھیں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا تمہیں رزق دیا جاتا ہے جو تم میں سے کمزور ہیں. کیا بات ہے. ان لوگوں کی وجہ سے جو کچھ کر نہیں پاتے کسی بھی وجہ سے کمزور ہیں، اگر آپ نے ان کو سنبھال لیا تو آپ کے رزق کی فراوانیاں کھل جائیں. اور پھر رزق یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و متا. ہاں، زندگی میں برکت ہے، سکون والی نیند ہے. بے شمار آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ایسے پیسے والے ٹیبلٹس کھا کھا کے تھک گئے، وہ نیند آنے کا نام نہیں لیتی. لیکن رزق یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کو معاشرے میں برابری دینے کا جو ہے نا اپنے اندر ایک جو آپ کے اندر صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، یا آپ کے ایسے تعلقات ہیں کہ وہ جو اسپیشل کہلاتے ہیں معاشرے میں، ان کو اپنے ساتھ جوڑنے اور اپنے ساتھ ملا کر چلانے کا ایک آپ نے عزم مصمم کر لیا. اور پھر چاہے آپ کوئی آرگنائزیشن چلاتے ہیں یا پھر مثال کے طور پر ایک ایسا شخص ہے جو کسی ویلفیئر سے یا کسی آرگنائزیشن سے تعلق نہیں رکھتا، بالکل، لیکن اس کے یہاں اللہ نے اس کو صاحب اولاد کیا اور اس بچے کے اندر کوئی کمی ہے، اور اگر آپ نے اس کمی کو دور کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کر لی تو یہ رائے گا نہیں جائے گا. ایک تو یہ بالکل. پھر کمزور جو بچہ ہوتا ہے نا، اسی کی وجہ سے جو رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اور بات یہ چل رہی تھی کہ رزق کیا ہے. آپ کو نیند آ گئی سکون سے، یہ رزق ہے. صرف اناج پیٹ بھرنا رزق نہیں ہے. یہ ساری یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ سونے سے لے کے جاگنا اور جاگنے سے لے کے پھر سونا، یہ تمام جو چیزیں آپ دن میں فیس کرتے ہیں یا جن نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں، ان تمام کو رزق سے تعبیر کیا گیا ہے. ذہنی سکون بھی رزق کی ایک فراوانی ہے. تقسیم ہے. یہ تقسیم ہے. ذہنی سکون کا ہونا بھی یہ رزق کی تقسیم ہے. یہاں تک کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں جس سے بعض اوقات لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ ہے تھوک. تھوک کا پیدا ہو جانا بھی یہ اتنی بڑی نعمت ہے، آپ یقین جانیں کہ اگر تھوک نہ بنے اور ہم اور آپ جو کلام کرتے ہیں نا، تو اگلے کلام سے پہلے ہی ہماری زبان اوپر چپک جائے، اور وہ تھوک جو پیدا ہوتی ہے وہی جو ہے نا اوپر کے حصے کو جو ہے نا زبان سے نکال کر کے نئے جملے کو مرتب کرنے میں مدد دیتی ہے. اگلا لفظ نہ نکلے ہمارے منہ سے اگر ہمارے لعاب نہ بنے. کیا بات ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو میں اور اس سے نیچے والی بات کروں، اس اعتبار سے کہ اسے بھی ہر بندہ کہتا ہے کہ وہ، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پیشاب ہو یا پخانہ ہو، اس کا وقت پر آ جانا اور آپ کے جسم سے ریلیز ہو جانا، یہ بھی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا ہم اور آپ شمار نہیں کرتے. جب ہی کہا گیا ہے کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اور بیت الخلاء کے آنے کے بعد دعا پڑھی جائے اور بالخصوص رب کائنات کا شکر ادا کیا جائے. یہی باتیں ساری ایک ایک لمحے میں، ایک ایک جسم کے ایک ایک حصے میں اور ایک ایک عضو میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ذریعہ. اور ہم اور آپ یہ نہیں جانتے کہ ایک تو یہ بات تو پکی ہے، ڈن ہے کہ ہم پر رب تعالیٰ کا خالصتاً فضل ہے. بالکل. پھر ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو مسکرانے کی وجہ سے جو ہمیں اجر حاصل ہوا، اس وجہ سے ہم بے شمار نعمتوں کو حاصل کر لیتے ہیں اور زوال نعمت سے محروم نہیں ہوتے. بالکل. زوال نعمت سے ہم محروم، یوں سمجھ لیجئے کہ اگر زوال نعمت ہو جائے نا تو ہم بڑے پریشان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بے شمار ہم ایسے عمل کر لیتے ہیں جو ہم بعض دفعہ ایسے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ چھوٹا عمل ہے، لیکن اس کو کر جانے کی وجہ سے اس کی جو برکات ہے اس سے ہم الحمدللہ مستفیض رہتے ہیں کہ محروم نہیں ہوتے. ایکسیڈنٹ ہو، پریشانی ہو، غم ہو،
एकदम हम गुजर जाते हैं, यार आप अभी जहां से गुजरे ना वहां फायरिंग हुई थी, फला बंदे मर गए, आप कैसे बच गए? तो आप ये सोचें कि हो सकता है कि मैंने फला की मदद की थी या ऐसे बच्चे की हेल्प कर दी जिसको माशरे में हकारत की निगाह से देखा जाता है कि यार ये तो चलने के काबिल नहीं है हमारे साथ, या हमारे स्टैंडर्ड को खराब करने वाला है, और उसकी आपने हेल्प कर दी जैसा कि हमारे भाई ये कर रहे हैं, तो फिर यकीनन आपको रब ताला इज्जत देता है। कुरान ने फरमा दिया तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत अल्लाह ताला अता फरमाता है। तो यही मयार अगर हम रखें तो इंशाअल्लाह कामयाबी बहुत खूब, बड़ी खूबसूरती के साथ अल्लामा ने इस पूरे सिस्टम को, जो हमने इनसे एक मुख्तसर सा सवाल किया था, बड़ी तफसील के साथ अल्लामा साहब ने बताया। शहरोज़ कैसे ख्याल आया इस फील्ड की तरफ? मैं आपको जानता हूँ कि इससे पहले आप एक बहुत अच्छे समाजी कारकुन की हैसियत से, एक मोटिवेटर स्पीकर की हैसियत से हमने आपको सुना। ये एक ख़ास मखसूस फील्ड है, और बकौल आपके, और नो डाउट मैंने भी अब तक जो नहीं सुना कि पाकिस्तान में आप वो वाहिद कंपनी है जो नीड के मुताबिक बने बनाए टूल्स और तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन उस बच्चे की पर्टिकुलर नीड को, जिसे कहते हैं कस्टमाइज्ड चीज़ें बना के उसकी ज़िंदगी में राहतें पैदा कर रहे हैं। तो ये कैसे शहरोज़ को ख्याल आता है कि ये भी एक फील्ड है, इस पर काम किया जा सकता है? सही है सर, मेरी जो नर्चरिंग हुई है वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब के साथ हुई है। Great. मैं 16 साल का था जब मैंने उनके साथ काम शुरू किया था। तो हमेशा हमें एक चीज़ सिखाते थे कि जहाँ भी आप खड़े हो ना, वहाँ अपने आप से सवाल करो कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, कोई ना कोई मकसद जरूर है तुम्हारा यहाँ। तो जिंदगी में बड़ा ही रोलर कोस्टर रही जिंदगी, आप तो जानते ही हैं तमाम चीज़ों को, तो अप्स एंड डाउन आते रहे। लेकिन 2016 में मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि यार एक स्पेशल स्कूल है हमारा, वो हम बनवाना चाहते हैं आपसे। तो मैंने कहा मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है और स्पेशल क्या होता है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। 2016 की बात करें तो मुझे कुछ भी नहीं पता था उस बारे में। सो उन्होंने कहा कि यार ये स्पेशल फील्ड है, बच्चे होते हैं, इनके इक्विपमेंट बनते हैं। तो मैंने कहा चलें, सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेट्स डू इट। मकसद सिर्फ इतना था, और वहाँ चला गया। और उस वक्त खैर नौकरी की भी ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एज अ रिसेप्शन पे उन्होंने बिठा दिया कि यार ये लिस्ट है और ये सारे टूल्स हमें चाहिए होते हैं, हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते बिकॉज वी आर एन NGO और हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते। ठीक है। अच्छा, मैंने उस टूल्स को जब देखना शुरू किया तो मैंने यार है तो लकड़ी लोहा रबड़ कुशन ही है सारा, और तो कुछ भी नहीं है। और ऑलरेडी मेरा बैकग्राउंड इसी फील्ड से था, हम मार्केट को समझते थे। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोशिश करते हैं बनाने की, लेकिन उससे पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम ये क्यों बना रहे हैं। सही। तो मैंने उनके साथ रहकर थोड़ा सा स्टडी शुरू किया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को पढ़ा, बिहेवियर थेरेपी को अंडरस्टैंड किया, और स्पेशल बच्चों के माहौल में रहना शुरू किया। तो सबसे पहले जो मुझे ये कॉज है ना कि दिल में उतरा, वो ऐसे उतरा कि मेरी एक बच्चे के साथ दोस्ती हो गई। वो नॉन वर्बल था, वो बात नहीं करता था, लेकिन वो दुबई से पाकिस्तान आया था थेरेपिस्ट के लिए और हमारे इंस्टीट्यूट में वो पहुंचा। अच्छा, मेरा फेस उसके शायद ना फादर से रिजेंबल करता था। ग्रेट। तो वो आते साथ ही सबसे पहले मुझे हक करता था। जब वो मुझे हक करता था, वो एक केमिस्ट्री बिल्ड होना शुरू हो गई मेरी उसके साथ। और एक के बाद फिर एक दूसरा बच्चा आया, वो भी सेम एज का, उसने भी आके हक करना शुरू किया। तो मैं अपने आप से सवाल पूछता अल्लाह साहब, मैं एक मिनट, अल्लाह साहब देख रहे हैं आप किस अंदाज से अगर बंदे के दिल में कोई चाह हो तो रिश्ता और कनेक्शन कैसे बनता है। अल्लाह, बिल्कुल के रिजेंबलेंस जो है ना आपके चेहरे की, वो किसी के लिए एक जो है ना एक राहत का बाइस बन कहा जाता गया ना कि मुस्कुराना भी सदका है। है। हाँ, चलो वो बच्चे जो है वो हक करना शुरू हुए, और उनके साथ फिर मैंने ना बच्चों के साथ काम करना शुरू किया। और सबसे पहले मैं उनकी आवाज़ बनना शुरू हुआ, क्योंकि वो नॉन वर्बल थे। और मैंने उन बच्चों के लिए एक नज़म लिखी जिसका टाइटल था, मेरी अपनी एक दुनिया है, तुम सबसे अच्छा हूँ। तुम सबसे अच्छा हूँ, तुम सबसे अच्छा हूँ। ये मैं आखिर में जरूर आपसे सुनूं, मैं चाहूंगा इस पे हम इख्तिताम करेंगे। क्योंकि उन बच्चों की ना मैंने जिंदगी को असेस किया कि यार ये हर चीज से पाक है, ना ये बोल के गुनाह कर रहे हैं, ना ये किसी को तकलीफ दे रहे हैं। ये तो बेचारे अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हम नहीं समझ पा रहे। तो गलती तो हमारी है, उनकी क्या है? क्या बात है। ठीक है। फिर मैंने अंडरस्टैंड किया कि ये जो कॉज जिसको ये लोग स्पेशल कहते हैं, देखिए हमारे माशरे में स्पेशल कौन होता है? जिसको आप VIP ट्रीटमेंट देते हैं, जिसके लिए आप असोसूक रखते हैं, जिसके लिए आप माहौल सजाते हैं, वो स्पेशल होगा। इन बच्चों को तो आप बिल्कुल हिकारत से देखते हैं, तो ये स्पेशल हुआ कैसे? बिल्कुल। मैं शहरोज, मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, मैं यहाँ रोकता हूँ, बिल्कुल तशनीगी है। वक्फे के फौरन बाद बिल्कुल यहीं से आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर हमारी ये गुफ्तगू है, और शहरोज ने जिस अंदाज से इस गुफ्तगू का नक्शा खींचा है, अल्लामा साहब भी अशश कर उठे हैं कि किस तरह से अल्लाह ताला जो है अपने बंदों को किसी ख़ास मकसद के लिए जो है वो चुनता है। तो नो डाउट शहरोज उनमें से एक हैं, और नो डाउट ये इनका प्रोफेशन तो है ही, लेकिन उन्हें इतना पाकीज़ा प्रोफेशन अपनाया है कि किसी की ज़िंदगी में राहत पैदा करने वाला प्रोफेशन वैसे ही बड़ा ही आला तरीन और अरफा तरीन प्रोफेशन होता है। हमारे साथ रहिएगा। बरकात रमज़ान में वक्फे का वक्त है, वक्फे के फ़ौरन बाद आते हैं और शहरोज से वहीं से आगाज़ करते हैं।
कराची की सबसे बड़ी और डेवलप्ड सोसाइटी बहरिया टाउन कराची की शेरग जिना एवेन्यू मेन एंट्रेंस से बमुश्किल 1 मिनट के फासले पर एक मॉडर्न फाइनेंशियल सेंटर कॉस्मोस बिजनेस टावर ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक स्टाइलिश ग्लास आर्किटेक्चर, ग्लास वॉल से बहरिया टाउन की दिलकश व्यूज कॉस्मोस बिजनेस टावर के ऑफिस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। कॉस्मोस बिजनेस टावर में इन्वेस्टमेंट या दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें। कॉस्मोस रियल्टर। आपकी ज़कात इन थैलेसीमिया के बच्चों के लिए है उम्मीद ज़िंदगी। आए इस माह रमज़ान में बढ़ चढ़ कर अपनी ज़कात हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट को दें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट और दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। हमारी मजलिस में एक बार फिर खुश आमदीद। बरक़ात रमज़ान की ये महफ़िल जारी है और अपने उरूज पर थी जहाँ मैंने इस महफ़िल को रोका था, क्योंकि वक्फ़ा भी यकीनी तौर पर किसी भी प्रोग्राम के लिए इंतहाई अहम तरीन अहमियत का हामिल होता है। तो शहरोज़ आपसे बात हो रही थी कि किस तरह से आप इस मोड़ पर आए और आपने ये फ़ैसला किया। इसी बात को वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा जहाँ से आपने छोड़ा था। उन बच्चों की जब आवाज़ में बना, आवाज़ बनने के बाद जब वो नज़म मैंने पेरेंट्स को सुनाई तो वो पेरेंट्स में मुझे बड़ी उसके अंदर पजराई मिली कि यार ये तो तुमने वो मसला हल कर दिया है जो काफ़ी अरसे से नहीं हो रहा था। और उस पर मुझे जो सबसे अच्छा फीडबैक आया था कि बाहर से एक बंदे ने मुझे ईमेल लिखी वो पोएम सुनने के बाद कि तुमने मेरे वालिद को समझा दिया कि मेरे बच्चे के साथ क्या मसला है जो मैं नहीं समझा पाया। क्या बात कि मैंने इन बच्चों को सर समझा ये कि सर ये हमसे कुछ नहीं मांग रहा। इट्स अगर इसको मैं लेम इन अंडरस्टैंडिंग में आपको समझाऊं तो इट्स लाइक कि वो हमारी दुनिया में आए, ठीक है, और वो हमारी आपकी बात समझ नहीं पा रहे। इट्स लाइक कि मैं अगर चाइना चला जाऊं और मुझे चाइनीज समझ में नहीं आती तो एक वक्त के बाद ना मैं फेड अप हो जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, मैं साइड पकड़ लूंगा, भाई या तो चाइनीज सीख जाऊं बिल्कुल, या तो मैं खुद अपना कुछ इंतजाम कर लूं, क्योंकि मैं अब इनके अंदर सिंक नहीं हो रहा। तो इन बच्चों के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि वो हमारे साथ सिंक नहीं हो रहे होते। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने उनको समझना शुरू किया। जब मैं उनको समझा तो मुझे समझ में आया कि अब ये इक्विपमेंट इसकी ये हेल्प करेगा, ये इक्विपमेंट इसकी ये हेल्प करेगा। और फिर लकीली मैं उस इंस्टीट्यूट को मैंने बनाने में तकरीबन 1 साल लगा। उस 1 साल के अंदर मैंने वो तमाम चीज़ें अंडरस्टैंड की कि ये कैसे होता है। फिर वो कहता है ना कि अल्लाह ताला जब आपसे काम लेना चाहे, ठीक है, तो वो बस सर आपको पहुंचा देता है उस जगह पे। और लकीली मेरे साथ ये मामला हुआ कि मैंने वो सारे डॉट्स कनेक्ट किए कि क्यों उन्होंने मुझे हर जगह से काम सिखाया और लाके इस फील्ड में छोड़ दिया। अच्छा, मैंने एक और चीज़ असेस की कि इस फील्ड के अंदर हर वो बंदा मौजूद है जिसके घर में स्पेशल बच्चा है। तो वो क्या करता है, वो अपना चाइल्ड फोकस रखता है, वो इधर उधर नहीं देख रहा। सही बात है। मेरे साथ ऐसा कोई मामला नहीं है, मेरे बैकग्राउंड में कोई स्पेशल नहीं है, मैंने अपने खानदान में कभी कोई स्पेशल बच्चा नहीं देखा, ठीक है। तो मुझे समझ में आया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जब वो चीज़ आपको समझ में आ जाए ना सर, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी मज़े की हो जाती है। बिल्कुल, वो चीज़ मुझे समझ में आ गई कि मुझे इसलिए यहाँ लाया गया है कि मैं इन सारे बच्चों की ओनरशिप ले सकूँ और मैं इनके लिए कुछ काम कर सकूँ। ग्रेट, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। और मैं कहूँगा कि किस तरह से बंदा घूमता हुआ दुनिया गोल है जिसे कहते हैं ना, कि उस मरकज़ पे आ खड़ा होता है जहाँ खुद इससे भी मज़ा आने लगता है और उसके ज़रिए से कई और लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी के सिस्टम को बेहतर अंदाज से चलाने के काबिल होते हैं। शेरोज़, अब तक कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स जो चैलेंजिंग रहे हों? और एक तो वो पहला प्रोजेक्ट यकीन तौर पर पहला बच्चा और पहला प्रोजेक्ट जो है वो दिल को हमेशा से रहता है, तो वहाँ से आपने 1 साल में बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन इसके बाद कोई ऐसा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट जब आपको दिया गया हो, आप सोच में पड़े हों या फिर
جو اس وقت سے جو چلی ہے تو اب تک چلی رہی ہے. سر استاد محترم سکھاتے ہیں کہ کام خود کہتا ہے مجھے کیسے ہونا ہے, آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کسی کام کی نیت کر کے وہاں بیٹھ جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے راستے اس طرح کھول دیتا ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے ہو. پھر آپ کو لگتا ہے میجک کی زندہ یار, وہ والی فیلنگ شروع ہو جاتی ہے. آپ یقین کریں مجھے ایک خاتون نے بلایا کہ آپ نے یہ سارا اسکول بنایا, میرا ایک بچہ ہے وہ ہیڈ بینگ کرتا ہے, یعنی وہ اپنا سر دیواروں میں مارتا ہے تو وہ اپنے آپ کو انجر کر دیتا ہے. گھر بہت چھوٹے چھوٹے, آپ کو پتا ہے فلیٹس کیسے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو انہوں نے بولا میرے پاس ایک چھوٹا سا بجٹ ہے, کہ آپ میرا روم بنا دیں گے؟ میں نے کوشش کریں گے, اللہ خیر کرے گا. تو ہم نے وہ کوشش کی سر, وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا ہم نے بنا دیا اور اس سے اس بچے کو فائدہ ہوا. تو اس خاتون نے میرا اور میری بیگم کا نام ایک گروپ میں ڈال دیا کہ اگر کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو وہ ان دونوں سے رابطہ کرے. ٹھیک ہے سر بس اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں پتا. اچھا. ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھے ایک ادارے نے بلایا, ہم نے سنا ہے آپ سینسری ڈیزائنر ہیں. میں نے 2 سیکنڈ کا پاز لیا, میں ہاں میں ہوں, اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہوتا ہے. پھر اس کو انڈرسٹینڈ کیا, جب ان کے پاس گیا انہی سے کام سیکھا کہ آپ مجھے بتائیں اس میں ہوتا کیا ہے. انہوں نے بتانا شروع کیا, میں نے لکھنا شروع کیا, اور وہ انسٹیٹیوٹ بنا دیا. ایک انسٹیٹیوٹ ختم ہوا, وہاں کوئی اور پہنچا, یہ ہمیں بھی بنوانا ہے, اس نے بلوا لیا. تو ہوا یہ کہ جب ایک چیز موجود نہیں تھی سسٹم میں نا, اور وہ اچانک سے آ گئی, وجود نہیں تھا جس کا. ایگزیکٹلی, وہ مارکیٹ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, وہ انڈسٹری نہیں تھی. لوگ کیا کرتے تھے, چھوٹی چھوٹی مسجدیں تھی, ادھر سے یہ بنوا لو, ادھر سے وہ بنوا لو, ادھر سے وہ بنوا لو, لیکن وہ پینفل کام تھا تو اس کو کوئی کر نہیں رہا تھا. تو میں نے جب وہ 4 جگہوں سے پروڈکٹ بنا کے ایک جگہ رکھا اور اپنی ویب سائٹ کو لانچ کیا, تو لوگ تو کہہ رہے ہیں یار دس از سم تھنگ وی نیڈ. تو وہ ایک بمبارٹمنٹ شروع ہو گئی میرے اوپر کہ ہمیں بھی چاہیے, ہمیں بھی چاہیے, ہمیں بھی چاہیے. تو پھر میرا آگے چیلنج آیا کہ ناؤ اس کو برانڈ بننا بہت ضروری ہے, اس کا سسٹم میں آنا بہت ضروری ہے, اور اس کو پراپر کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اب اگر میں نے یہ دیوار کھول دی ہے, ٹھیک ہے, اور اگر میں اس کو بند کرتا ہوں تو بھی میں نقصان کرتا ہوں. بالکل. اور پھر حالات بھی کچھ ایسے تھے کہ مجھے کچھ ایکسٹرا ارننگ کی بھی ضرورت تھی, ٹو بی ویری آنیسٹ. تو میں نے کہا یار یہ وہ واحد کام ہے, بیگم میری پریگنٹ تھی, گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, ہم نیوکلیئر رہتے تھے, تو اب انکم کو بھی بڑھانا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سلسلہ کھول دیا کہ جس کے اندر مزہ بھی آ رہا تھا, ثواب بھی مل رہا تھا, اور پیسے بھی مل رہے تھے. تو میں نے کہا یار اس کے علاوہ تو کوئی اور آپشن نہیں ہو سکتا. تو بس سر اس کو سسٹمیٹک کرنا شروع کیا, اکوپمنٹس بنانا شروع کیے. شروع میں مینوفیکچرنگ آؤٹ سورس تھی, اس کو آہستہ آہستہ کر کے اپنے پاس گھر میں لانا شروع کیا. 1 ونڈو کرنا شروع کیا کہ 5-6 ڈپارٹمنٹ ایک ہی فیکٹری کے اندر اتار کے اکوپمنٹ کیسے باہر نکلے گا, اور پھر اس کے اسٹینڈرڈس کو مینٹین کرنا شروع کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی خاص طور پہ ان چیزوں میں, کہ جہاں آپ نے ایک ایسے شخص کو جو ایک نارمل نہیں ہے, جسے ہم نارمل نہیں کہتے, اس کی زندگی میں راحت پیدا کرنے کے لیے آپ کو اسٹینڈرڈ کا جو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. اس چیز کو آپ نے کیسے مینٹین کیا؟ ہمارے یہاں اسٹینڈرڈ بھی 2 قسم, ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے, جی ٹھیک ہے. ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ اس کے اسپیکس بالکل برابر ہونے چاہیے, اس کے اسپیکس میں رد و بدل نہیں ہونی چاہیے, کہ بچے کے لیے اگر یہ سائز یوز ہو رہا ہے تو یہی سائز ورلڈ وائڈ یوز ہونا چاہیے. بالکل. اس میں کوئی اپنی جو ہے نا وہ تجربے نہیں کر سکتا. صحیح بات. کہ میں نے 2 فٹ کا بنایا, آپ نے 3 فٹ کا بنا لیا, آپ نے 4 فٹ کا بنا لیا, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو سب سے بڑا جو چیلنج تھا کہ مارکیٹ کے اندر اس کو اسپیکس پہ رجسٹر کرنا, کہ سر ہم جو بنا رہے ہیں وہ صحیح ہے. گریٹ. اس کو کرنا سب سے بڑا چیلنج. اچھا, اب تک کتنے ایسے اداروں کے ساتھ آپ جڑے, یا کتنے ایسے لوگوں کو آپ نے راحت پہنچانے کی کوشش کی, کوئی کیلکولیشن ہوگی آپ کے پاس؟ سر ابھی تک ادارت کی اگر میں بات کروں تو کم و بیش 40 برانڈز میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. 40 برانڈز رجسٹرڈ ہیں جن کے ساتھ آن اینڈ آف میرا کام چلتا ہے. برانڈ سے مراد آپ کی ادارے, وہ ادارے جو ایسے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, جس میں آل اوور پاکستان ہے. کوئی بڑے نام آپ دینا چاہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس وقت آپ کا سب سے بڑا جو ہمارا کلائنٹ ہے وہ ہے FRC, فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر دعوت اسلامی کا. بالکل. اس کو 1 ونڈو سولوشن ہم دیتے ہیں. اس کے علاوہ IHRI سر رزاق پردیسی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ ہم بنا رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ آپ ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ, اسپیشل اولمپک, KDSP, پاکستان سینٹر فار آٹزم, الامید. آپ اس وقت الحمدللہ اسپیشل فیلڈ سیلانی سے بھی کہا تھا آپ نے, سیلانی کے لیے بھی کام کیا. سیلانی اور IHRI ایک ہی پلیٹ فارم ہے, ٹھیک ہے. سو وہ انڈر دی کینپی کام کر رہے ہیں. اچھا, اب آپ اسپیشل فیلڈ کے اندر کوئی کسی بھی انسٹیٹیوٹ چلے جائیں تو الحمدللہ آپ کو ہمارا لگایا ہوا کوئی ایک جھولا تو ضرور ملے گا, ماشاءاللہ, کہ اس فیلڈ کے اندر ہم نے وہ اپنا ایک نام بنایا, اور وہ مارکیٹ کو وہ کام سکھا دیا بیسیکلی. اب مارکیٹ میں یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے, کیونکہ اس نے صرف سولوشن کی ویب سائٹ دیکھنی ہے, اس پہ اسپیکس پڑھنے اور اپنا بنا لینا ہے, اینڈ وی آر اوکے ود اٹ. اور ناؤ اسی ہفتے, پچھلے ہفتے میں نے ایک کام کیا کہ جب میرے پاس بہت ساری ریکویسٹ آئی کہ بھائی صرف امیر کا بچہ ہی اسپیشل نہیں ہے, غریب کا بچہ بھی ہے, وہ افورڈ نہیں کر پا رہا ہے, اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. سو سر پھر میں نے اپنی ویب سائٹ کو بھی ریسنٹلی نیو لانچ کر کے اس پہ میں نے لکھا کہ گیٹ اے فری سوئنگ فار یور کڈ. آپ اپنے بچے کا ڈیٹا دیں ہمیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کے گھر میں ایک اسپیشل بچہ ہے, اور ہم آپ کو ایک فری سوئنگ پرووائڈ کریں گے اس بچے کے لیے جتنی ہماری حیثیت. سوئنگ کیا ہوتی ہے؟ سوئنگ سے مراد ان بچوں کی اسپیشل سوئنگس بناتے ہیں, جھولے بناتے ہیں ہم, جس کے اندر ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, جس کے اندر ان کے ساتھ بیٹھ کے موشن سکنس پہ کام ہوتا ہے, ان کی ویسٹیبولر ایکٹیویٹیز پہ کام ہوتا ہے, گراس موٹر ایکٹیویٹیز میں کام ہوتا ہے. تو ہر بچے کے لیے, اور کچھ نہیں تو پیرنٹ چاہتے ہیں کہ کونے میں ایک سوئنگ ہو, جب وہ بہت زیادہ ٹینٹرمز دے رہا ہو تو ہم اس کو سوئنگ میں ڈال دیں, جیسے آپ وہ کہتے ہیں نا میمنی میں گھوڑیو, ہاں, جیسے نارمل بچوں کے لیے چھوٹا والا جو جھولا ہوتا ہے, جب وہ بچہ بہت زیادہ رو
ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو جھولے ڈال میں کے ڈالتے تاکہ وہ ریلیکس ہو جائے. ریلیکس ہو جائے. تو ان بچوں کے لیے کچھ ڈفرینٹ قسم کے سوئنگز ہیں. اچھا, جو یہ ہم بھی بناتے یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل مختلف قسم کے سوئنگز ہیں جو ان کو کڈل دیتے ہیں, جو ان کو کمفرٹ دیتے ہیں. پرپز وہ وہی فل کر رہے ہیں جو وہ چھوٹا والا جھولا کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کا شیپ ڈفرینٹ ہے. جی, اور ہر پیرنٹ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی گھر کے ایک کونے کے اندر وہ سوئنگ موجود ہو تاکہ وہ بچے کو بھی ٹائم آؤٹ دے سکیں اور تھوڑا سا خود بھی ریلیکس کر سکیں. اچھا, گرمی سردی کی ضرورت بھی بچوں میں بہت سارے بچے ہیں جہاں آپ کو جن کا ماحول تھوڑا سا ڈفرینٹ چاہیے ہوتا ہے ان اکوپمنٹ کے علاوہ. کیا یہ بھی کوئی فیسلٹی ہوتے ہیں, لوگ ایسے ادارے ہیں جو اس قسم کی فیسلٹی بھی پرووائڈ کرتے ہیں؟ سر ہم نے نا کیا کیا, وہ مجھے کچھ میرے لوگ کہتے ہیں کہ یار تم نے آ کے نا اس فیلڈ کو فیشن ہی بنا دیا بیسیکلی, کیونکہ ہم نے کلرز ڈال دیے, ہم نے اے سی کو ضروری کر دیا کہ اے سی نہیں ہوگا تو ہم کام نہیں کریں گے. کارپیٹ نہیں ہونا چاہیے روم میں کیونکہ یہ اسمیل کرتا ہے, یہ ڈسٹ آبزرو کرتا ہے, ٹھیک ہے, سویٹنگ ہو جاتی ہے, یہ بچے پیمپر لیک کر جاتے ہیں, یورینیٹ کر جاتے ہیں, آپ کارپیٹ کو صاف نہیں کر سکتے, ہائیجینک انوائرمنٹ نہیں ہے. تو ہم نے آ کے اس کو ہائیجینک کرنا شروع کیا. ہم نے فلورنگس کو انٹروڈیوس کروایا کہ یہ فلورنگ ہے جو واش ہو سکتی ہے تاکہ آپ اس کو صاف رکھ سکیں. اے سی بہت ضروری ہے. کمرے کے اندر ایٹ لیسٹ ایکو کنٹرولڈ ہونا چاہیے, انجری فری ایک وال ہونی چاہیے کہ اگر بچہ ہیڈ بینگ کر رہا ہے, بچہ بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہو رہا ہے تو آپ اس کا رخ اس طرف کر دیں تاکہ وہ اپنے آپ کو چوٹ نہ پہنچائے. ہم نے اس اسٹینڈرڈس کو آ کے لاک کرنا شروع کیا اور الحمدللہ اداروں نے ایکسیپٹ کیا. ٹھیک ہے, اداروں نے ایکسیپٹ کیا کہ اب ہم ایک خالی کمرہ آپ ہمیں دیں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ آکوپیشنل تھراپی روم کیسے بنے گا, یہ سینسری روم کیسے بنے گا, یہ فزیو تھراپی روم کیسے بنے گا, ایرگونامکس کو مد نظر رکھتے ہوئے. اچھا, اس کے پیچھے کی تھاٹ ہماری یہ ہے کہ ایک بچہ آلریڈی احساس محرومی کا شکار ہے, بالکل, کیونکہ وہ ونڈرلینڈ میں نہیں جا سکتا, وہ مالز میں نہیں جا سکتا, وہ KFC کے پلے ایریاز میں نہیں جا سکتا. تو کیوں نہ ہم اس کے روم کو اتنا ایستھیٹک کر دیں کہ باہر سے بچہ آئے کہ میرے پاس یہ والا کمرہ کیوں نہیں ہے. دیٹس کالڈ اے کانسیپٹ آف انکلوژن. اور انکلوژن ہم اپنے کام کے تھرو کر رہے ہیں, بول کے نہیں کر رہے ہیں. کہ ہم آپ کو انوائرمنٹ ایسا دے دیں گے کہ جب اس کا سبلنگ اس کے ساتھ آئے گا وہ بولے گا مجھے بھی اس روم میں جانا ہے کیونکہ یہ اٹریکٹیو بہت زیادہ ہے. کیا بات ہے. اس کے تھیوریکلی ہم نے کیا فائدہ دیا تھراپسٹ کو, کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جائیں جو پرانے انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں سالڈ کلرز کے ہیں جیسے آپ کہہ لیں کہ پیتھیٹک قسم کے اکوپمنٹس پڑے ہوئے ہوں, تو وہاں نا بچہ جاتا نہیں. یعنی بچے کو اگر آپ ہاسپٹل لے کے جاؤ تو وہ نہیں جائے گا نا, ایک دفعہ جائے گا دوسری دفعہ نہیں جائے گا, بیکاز وہ انوائرمنٹ لائک نہیں کر رہا ہے. تو ہم نے اس انوائرمنٹ کو اتنا اٹریکٹیو بنا دیا کہ بچہ بھاگتا ہوا اپنے روم میں خود جا رہا ہے. کیا بات ہے. اور وہ تھراپسٹ کا ٹائم سیو کر رہا ہے. بالکل. اب اگر ایک اچھا بہت اچھا ٹھنڈا روم بنا ہوا ہے, بچہ گرمی سے آ رہا ہے, تو وہ خود بولے گا کہ میں اندر جا رہا ہوں, مجھے ریلیکس ہونا ہے. اور دوسرا انوائرمنٹ بچوں کی ہیبٹس کے حوالے سے کلرز ہو گئے, کامکس ہو گئے, یہ میوٹڈ کلرز کو بہت پسند کرتے ہیں, یہ برائٹ کلرز پسند نہیں کرتے. بالکل. تو یہ بھی ایک سائنس ہے کہ آپ کی دیوار میں میوٹڈ کلرز ہونے چاہیے. آپ کے بچے کو اگر ریڈ نہیں پسند تو ریڈ کہیں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے جب ان بچوں کو اسٹڈی کیا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ بھائی میوٹڈ کی ایک فارم ہے جو ہم کہیں بھی یوز کر لیں تو یہ بچہ بہت آسانی سے آ جاتا ہے. اچھا, یہ بچہ کہیں بھی اپنے آپ کو پھینک دیتا ہے زمین پہ تو پورا فلور انجری فری ہونا چاہیے تاکہ وہ ریلیکس ہو, پورے انوائرمنٹ میں آرام سے وہ گھوم سکے, وہ کسی کا ڈپینڈنٹ نہ رہے. ٹھیک ہے. اس انوائرمنٹ کو اسٹڈی کر کے جب ہم نے بنانا شروع کیا تو الحمدللہ فائدہ ہوا, بچوں کو بھی فائدہ ہوا, پیرنٹس کو بھی فائدہ ہوا, انسٹیٹیوٹس کو بھی فائدہ ہوا کہ یار ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے. اب ہمیں بچے کو گھسیٹ کے نہیں لے کے جانا پڑتا, بچہ خود چلتا ہے ہمارے ساتھ. کیا بات. لیٹس گو ٹو دا روم, اور بچہ آپ کے ساتھ جاتا ہے, یا دا بلو روم, دا وائٹ روم, دا یلو روم, بچہ خود اس طرف چلا جاتا ہے. انوائرمنٹ ہے نا, آپ میں سب کوشش کرتے ہیں کہ ایک اچھے انوائرمنٹ کے اندر بیٹھیں. تو اس بچے کو ایک عجیب سے ماحول میں جو آلریڈی اسٹریسڈ ہے, آلریڈی آپ کو بات نہیں سمجھا پا رہا, آلریڈی مسئلے مسائل ہیں. اچھا, کیونکہ وہ آپ کو یہ نہیں بتا پا رہا کہ اس کو بھوک کب لگ رہی ہے تو اس کے ڈائٹس کے ایشو ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ یہ نہیں بتا پا رہا کہ یہاں خارش ہو رہی ہے تو اس کے ایگزیما کے ایشوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ نے اس کو اسکرین دے دی, وہ اسکرین ٹائم میں بہت زیادہ ہو گیا تو وہ فزیکلی ویک ہوتا جا رہا ہے. وہ آلریڈی بہت ساری چیزیں اندر ہی اندر وہ لے رہا ہے, تو کم سے کم جو ایک خوشی ہم دے سکتے ہیں اس کو وہ تو ہم دے دیں. کیا بات ہے. تو اس ایک خوشی کے تھرو ہم اپنا پورا سسٹم چلا رہے ہیں سر, اور الحمدللہ اس کی ذات کے لیے کام کر رہے ہیں اور بس کرتے چلے جاتے ہیں. وہ چلا رہا ہے سارا نظام. اور جو علامہ صاحب نے بات کی تھی نا کہ وہ جو گولیاں چلتی ہیں اور آپ وہاں سے نکل جاتے ہیں, تو میں تو بڑی گولیوں سے نکلا ہوں, آپ کو یہ بات پتہ ہے. اور جس علاقے میں ہم بڑے ہوئے, جس ماحول میں ہم نے کام کیا, اور آج بھی میں جب بیٹھتا ہوں اکیلا تو میں یہی سوچتا ہوں کہ یار کچھ تو ہے ہوا میں جو آپ کو چلا رہا ہے. کیا بات ہے. میں ضرور چاہوں گا کہ اب علامہ صاحب سے آخری ایک لائن لے کر نا پھر میں اس نظم کی طرف جاؤں جو ہے شہروز نے ان بچوں کے لیے لکھی تھی اور جس پہ اس کو بڑی اپریسیشن بھی ملی ہے. علامہ صاحب, اس نوجوان کی ان کاوشوں کو اگر آپ دینی اور حوالوں سے ذرا اور موٹیویٹ کریں تاکہ اس کا بھی حوصلہ بلند ہو, اور اس کے ساتھ اور سے کئی ایسے نوجوان ہوں گے جو اس کاوش کے ساتھ جڑنا چاہیں گے آگے, تو کیسا دیکھتا ہے دین اس قسم کی کاوشوں کو؟ سر دیکھیں, کار خیر جو ہے نا انسان کی عمر کو برکت بخشتا ہے. یعنی اگر انسان چاہتا ہے نا کہ اس کے رزق کے ساتھ ساتھ اس کی عمر میں بھی برکت داخل کر دی جائے اور محتاجیاں ختم ہو جائیں اور اس کو غیب سے نوازا جائے اور عزت ہی اس کا مقدر بن جائے,
تو پھر اسے چاہیے کہ اللہ کے بندوں کی مدد کرے جس اعتبار سے یا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے. یاد رکھیے گا کہ جو بندہ چاہتا ہے نا کہ اس کے پاس غم نہ رہے, اس کی لائف بڑی پرسکون ہو جائے, تو پھر وہ اللہ کے بندوں کا خیال رکھے, حضور کی امت کا خیال رکھے, کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے. بالکل, یہ یاد رکھیے گا. 70 ماؤں سے زیادہ محبت 70 ماؤں سے زیادہ. اور اللہ نے کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کے بندے جو ہے نا وہ اللہ کا کنبہ ہے. اور اللہ رب العزت رب ہونے کے باوجود, خالق کائنات ہونے کے باوجود اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. تو پھر میری اور آپ کی کیا مجال کہ میں اللہ کے بندوں میں کیڑے نکالوں, ان میں اختلاف پیدا کروں, یا ان میں اس بات کو دیکھوں کہ یار اس کے اندر تو عیب ہے, کمی ہے, بلکہ میں اس سے اس لیے محبت کروں کہ اللہ کا بندہ ہے, میں اس سے محبت کروں کہ حضور کا امتی ہے. تو یقین جانیں اس وے پر چلنے کے بعد, اس ویژن کو بندہ لے کر چلے گا نا, تو پھر بندے کی امید ختم ہو جائے گی. اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں کہ ایک بندہ ہوتا ہے کہ بھائی میں آپ کی, اس کی, اس کی یا کسی کی بھی ہیلپ کر رہا ہوں تو مجھے ریٹرن بھی ملے. بالکل, ان باتوں سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے, ان قیودات سے بندہ نکل جاتا ہے. شکریہ کی تمنا تک نہیں رہتی, کیونکہ اس کا مقصد پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ میں اس کی جو ہیلپ کر رہا ہوں نا, اس کا اجر مجھے اللہ سے ملے گا. بالکل, اور پھر یہ انسان کو اتنا موٹیویٹ کر دیتی ہے کہ سامنے والا اس کے کاموں میں عیب نکالے کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یار یہ بندے کا کام ہی ٹھیک نہیں ہے, لیکن آپ کے نیت کے اندر چونکہ اخلاص موجود ہے, آپ کی نیت کے اندر آپ کی نیت میں آپ کی نیت شفاف ہے, صاف ہے, تو پھر آپ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ تھینک یو کہہ رہا ہے یا گالی دے رہا ہے یا برا بھلا کہہ رہا ہے, بلکہ پھر رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اتنا آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں, اتنی زبردست فیلنگ کے ساتھ آپ مزید قدم اٹھاتے ہیں, کیونکہ اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اب آخر میں ناظرین, میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ شہروز کی وہ نظم میری اپنی دنیا ہے. شہروز آغاز کی, یہ کیمرہ آپ کے سامنے. آپ کو پتا ہے لکھاری کو کبھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کیا لکھا تھا, لیکن جو لکھا تھا, جو بھی یاد ہے, کیفیت ہوتی ہے بیسیکلی, وہ آ رہا ہوتا ہے اور آپ لکھ رہے ہوتے ہیں. سو بیسیکلی اس میں وہ بچہ جو ہے وہ اپنی ماں سے بات کرتا ہے اور وہ اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ میری اپنی ایک دنیا ہے, تم سب سے اچھا ہوں. میری دنیا میں نہ ہار ہے نہ جیت ہے, میری دنیا میں نہ رواج ہے نہ ریت ہے, تیری کوکھ سے جنم ہی لیا تھا میں نے, تو آج مجھ سے اتنا کیوں دور ہے. کوئی کہے بہت بوجھ ہے مجھ پر, کوئی کہے میں تیری اولاد میں سے نہیں, کوئی کہے میں تیرے گناہوں کا صلہ ہوں, لیکن میں سچ بتاؤں میں اس کا بندہ ہوں. کوئی کہتا ہے کہ میں کسی لائق نہیں ہوں, مجھے کیوں لے کر جاتی ہے کہیں, لیکن مجھ سے پوچھ کہ میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, میں تیرے ساتھ جانا چاہتا ہوں, میں تیرے ساتھ گھومنا چاہتا ہوں. سو سر یہ بیسیکلی یہ جو نظم ہے نا, یہ مجھے بہت بھاری کر دیتی ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. میں بہت ایسے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں, اس کو بہت فیل کرتا ہوں میں اس چیز کو, کیونکہ ان بچوں کے ساتھ نا بہت غلط کرتے ہیں, خاص کر ان کی اپنی فیملی میں ایکسیپٹنس نہیں ہے. آپ یقین کریں, ایسا ہوتا ہے, اس فیملی میں آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہو بچوں کو, آپ ان کو اتنا زیادہ نیگلیکٹ کر دیتے ہو. اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اگر اس نے آپ سے کوئی ایک چیز لے لی ہے نا, تو وہ آپ کو 10 چیزیں اور دے چکا ہوتا ہے, آپ نے صرف اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. میں اور آپ پتہ کیا کرتے ہیں, ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے اور وہ پوری جنریشن تباہ اور برباد ہو رہی ہے. سر اس وقت کا ریشو اگر آپ دیکھیں پاکستانی سروے کے حساب سے, 5 سال پہلے 100 میں سے 2 بچے تھے, 3 بچے تھے, اس وقت 100 میں سے 8 بچہ. سر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم پریونشن پہ کام نہیں کر رہے ہیں, ہم مینیج کر رہے ہیں. پاکستانیوں کو تو خاص یہ نیچر ہے, وہ چیزوں کو مینیج کرتے ہیں بس. بالکل, جیسے تھیلیسیمیا بڑھتا چلا جا رہا ہے, دنیا سے ختم ہو رہا ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ گلی ٹوٹی ہوئی تو یہاں سے چلے جائیں گے, یہ کھڈا ہے تو یہاں سے نکل جائیں گے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم چیزوں کو مینیج کرتے ہیں. یہ جو ہماری نیچر ہے نا, یہ ہماری آنے والی جنریشن کو خراب کر رہی ہے, کیونکہ ہم اپنی آنے والی جنریشن کو یہ نہیں سکھا رہے کہ بچہ پیدا تو آپ نے کر لیا, اس کو پالنا کیسا ہے. سب سے بڑی بات, ٹھیک ہے, آپ کا بچہ 6 مہینے کا ہے, آپ نے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا, وہ موبائل کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے, اور وہ اپنی تمام قسم کا جو میرے آپ کے جو بچپنا تھا, وہ بچپنوں سے ہم دور چلے جاتے ہیں, اور پھر مصنوعی ہو رہی ہیں تمام چیزیں. تو بس دعا بھی کرتے ہیں ان بچوں کے لیے, آپ بھی دعا کیجیے, اور لوگوں سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ ان بچوں کو ایکسیپٹ کریں. بہت خوب. شہروز کی باتیں یقینی طور پر ہم سب کے لیے اور معاشرے کے ایک اور آخر میں آ کے اس نے بڑے سنگین پہلو پر ہماری جو توجہ دلائی ہے کہ سم ٹائم اس قسم کی جو انسانیت, اس قسم کی جو روحیں ہیں, اس پر گھر والے بھی یا آس پاس اڑوس پڑوس بھی ہے نا,
وہ بھی شاید بوجھ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. ناظرین یہ بوجھ نہیں ہے, یاد رکھیے گا, یہ آزمائش تو ضرور ہو سکتی ہے لیکن پریونشن ہے اس کی. ہمارے پاس بہت بے پناہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں کہ ہم بہت ساری چیزوں کو, بہت سارے ایسی ذی حیات کو دنیا میں لانے سے پہلے پریونٹ کر سکتے ہیں, اس کا خیال رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ آ گئی ہیں دنیا میں تو اب اس کو بہت بہتر اور شائستہ انداز میں آگے بڑھائیے. شہروز اور شہروز جیسے بے شمار لوگ جو ہیں وہ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہمت رہی اور وقت رہا تو انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں شہروز کو ایک بار پھر دعوت دیں گے اور مزید اس کے بارے میں اس بند عقدے کو مزید اور کھولیں گے اور دیکھنے کی کوشش کریں گے ہم کہاں فٹ آتے ہیں ان ساری توجیہات کے ساتھ. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے, اور یقینی طور پر آپ کا وعدہ ہے کہ یہ رمضان آپ ہمارے ساتھ ہیں پورے رمضان, پچھلے رمضان کی طرح. شہروز آپ کا بہت شکریہ کہ ایک نئی آگاہی مہم ہمیں ملی ہے آج کے اس پروگرام سے. وی ہوپ سو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جب بھی میمن نیوز کی ضرورت پڑے گی میمن نیوز ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور اس لمبے سے سفر میں انشاءاللہ ہم آپ کا ہم سفر بن کے آپ کے ساتھ کام کریں گے. ناظرین آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ برکات رمضان کی یہ محفل سے آپ نے کیا حاصل کیا ضرور لکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.